اللہ اللہ یا رحمان اللہ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اقبال باوا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا جو الحمدللہ عز و جل سال ہا سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بہت ہی کال کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، مگر احتیاط کر لی جائے تو ہماری بات بڑی اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ احتیاط کیا ہے کہ جب آپ کی کال مل جائے تو فوری طور پر اپنے ٹی وی کا آواز بند کر دیں، اور جس کا مسئلہ ہو ان کا نام، ان کی امی کا نام بتا دیں، اس کے بعد سوال بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے آپ کو علم العادات کے ذریعے سوال کا جواب بمع وظیفہ اور تعویذات جو بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر آئے گا حساب میں، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا، اگر اولاد کے لیے کسی کا سوال ہے کہ بے اولادی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے 4 نام چاہیے ہوتے ہیں، میاں بیوی والدہ، اور رشتے کے لیے بھی 4 ناموں کی ضرورت ہوتی ہے، لڑکا لڑکی اور دونوں کی والدین کا نام انشاءاللہ بتائیں گے۔ میں اللہ کی عطاؤں سے علم العادات کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں اول آخر درود شریف لازم پڑھا کریں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، اس کو اپنی عادت بنائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ آج روحانی دنیا کے پہلے کالر اس پروگرام کے کون ہیں، کہاں سے ہیں، انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون اور کہاں ہم سے؟ ڈاکٹر سمرین بات کر رہے ہیں۔ جی نام بتائیے اپنا دوبارہ۔ ہلو، جی نام بتائیے بہن۔ ڈاکٹر سمرین۔ رفت۔ ہماری شادی نہیں ہو رہی، ہمارے بال بھی چھوٹے ہیں اور ہم تک موٹے ہیں۔ میری بہن پہلے نام بتا دیجئے نا، میں نے ابھی عرض کیا کہ جس کا سوال ہو ان کا ہماری نام، امی کا نام۔ صالحہ بیگم ہے۔ آپ کی امی کا نام صالحہ بیگم ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ جی، آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ رفت سمرین۔ رفت سمرین۔ رفت۔ رفت سمرین، ٹھیک ہے میری بہن، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رشتے کا مسئلہ آپ نے فرمایا اور آپ کے بال گر رہے ہیں، رب کریم آپ کے اوپر کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں امیرہ بات کر رہی ہوں جیکمباد سے۔ جی میری بہن امیرہ، کس کا مسئلہ ہے، ان کا نام بتائیے۔ مسئلہ میرے شوہر بات نہیں سنتی ہے، اس کا نام غلام سرور، اس کی ابو کا نام باجلہ۔ غلام سرور کی امی کا نام بتائیے۔ امی کا مائی فیروز خاتون۔ مائی فیروز۔ ہاں فیروزہ۔ مائی فیروزہ۔ اور امیرہ میری بہن آپ کا والدہ کا نام بتائیے۔ میرا والدہ کا مائی بھلوڑ خاتون۔ مائی بھلوڑ خاتون۔ بھلوڑ۔ ہاں بھلی۔ مائی بھلی ہوگا نا، بھلوڑ نہیں ہوگا، مائی بھلی خاتون۔ جی۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام دیکھیے، میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ اور کا غلام سرور ہے نام۔ جی غلام سرور، بالکل میں نے لکھ لیا ہے۔ سنتا نہیں ہے۔ سنے گا انشاءاللہ، سنے گا، فکر نہیں کریں۔ میں ابھی وظیفہ بھی بتاتا ہوں، آپ کو حساب بھی بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ جی، ہمیں اپنے بھائی کا حساب کروانا ہے۔ وہ کام کرنے کے لیے جب دکان پہ گئے تھے نا، نام، دکان کا دروازہ جب بند کرنے لگے، پہلے نام اور والدہ کا نام بتا دیجئے۔ ان کا نام، اپنا نام خرم شہزاد ہے، والدہ کا نام زاہدہ بی بی ہے۔ زاہدہ بی بی۔ اب بتائیے کیا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ؟
जब वो काम पे गए थे ना, जब शाम को घर वापस आने लगे, जब दुकान बंद कर रहे थे ना, जब बैठ ताला बंद किया, जब उठने लगे फिर उठ नहीं सके, शदीद दर्द पड़ा है उनको। फिर उनको दोस्त घर लेके आए थे। दर्द इस तरह था कि मच्छी की तरह वो तड़प रहे थे। अल्लाह उन्हें शिफाए इतना कामिला शदीद अजिला दर्द था। नसीब फरमाए। अब वो चल फिर भी नहीं सकते, बेड पे बस लेटे हुए हैं। ये कितना सारा अरसा देखे हुआ है खाते मेरी हैं। बहन खुर्रम शहजाद भाई के अभी साथ? ये हफ्ता हुआ है उनको ये। 1 हफ्ता हुआ, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको जी। इसके लिए वजीफ़ा भी बताता हूँ और हिसाब भी बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबाजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाइए। बाबाजान मैं शकील बोल रहा हूँ खारागढ़ से। मुझे आपसे मुलाकात करनी है। बस मुलाकात करनी तो मेरे नंबर सभी स्क्रीन पे चलेंगे, उन पे कॉल करके आ जाइएगा। गरीबाबाद की मेन चौरंगी पे आस्थाना है अल्हम्दुलिल्लाह, और अरसे दराज से, तो किसी से भी आके पूछेंगे तो इंशाअल्लाह बता देगा। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी से बात कर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा जी से बात करनी है। जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जी मेरा नाम हुरम है। क्या नाम है? हुरम शहजाद। खुर्रम शहजाद। वालदा का नाम नजमा बीबी है। क्या नाम है वालदा का? नजमा बीबी। नजमा बीबी, ठीक है। क्या फरमाएंगे? जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। कौन से मुल्क जाना चाहते हैं खुर्रम शहजाद भाई? जी मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ जा सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, मैं इंशाअल्लाह आपको इस्तिखारा करके जवाब देता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए, अल्लाह की अताओं से जो भी मामलात होंगे इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? जी मैं आबिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आबिद भाई, वालदा का नाम बताइए। हमीदा बीबी वालदा का नाम है। हमीदा बीबी, मसला क्या है? वैसे मैं लक्कर वाली पौड़ी से गिर गया था। कहाँ से गिर गए थे? वो लक्कर वाली पौड़ी से, अच्छा सीढ़ी से गिर गया था। अच्छा, सीढ़ी से गिर गए थे, फिर? हाँ जी। वो सर जी पहले तो ऑपरेशन का था, वो ऑपरेशन मुंतवी होता गया कि ऑपरेशन का ब्लड का रेंज नहीं हुआ हमसे। अच्छा, और बाद में हमने वो जो हड्डी जोड़ थे उसके पास लिए थे, तो आपको चोट किस जगह आई? रीढ़ की हड्डी में चोट आई है? नहीं, ये खब्बे बाजू में, कोहनी के पास। बाजू में आई, तो ऑपरेशन करवाना आगे से बेहतर है काफी- या नहीं, इसलिए ये पूछ रहे हैं? जी जी, ऑपरेशन तो अब टाइम गुजर गया। वो दूसरे जो हड्डी जोड़ थे उसके पास गए थे, अब काफी बेहतर है बाजू आगे से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैं इंशाअल्लाह आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से? मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। जिसका मसला, उनका नाम और वालदा का नाम बता दीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। साजिदा। साजिदा। जी। साजिदा की वालदा। आप टीवी का आवाज़ गालिबन सुन रही हैं। वालदा का नाम बताइए, साजिदा की वालदा। साजिदा। मुझे लग रहा आपको आवाज़ सही नहीं आई। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा साहब मैं चकवाल से बात कर रही हूँ, रुबीना। जी मेरी बहन रुबीना, मसला जी बताइए बाबा किसका साहब, है? मेरी बेटी है, वो अब 20 साल की हो गई है। माशाअल्लाह। जब से वो पैदा हुई है माशाल्लाह, वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसके साथ उसका तो नाम मसले बता ऐसे दीजिए। थे, रोजाना आवाज बंद कर, रोजाना वो बीमार, कभी कुछ उसका नाम बता दीजिए मेरी बहन रुबीना, बच्ची का नाम बता दीजिए। जी फरिया परवेज बच्ची का नाम है। फरीहा परवेज। बीमार रहने लगी है ये? बहुत बीमार रहती है, पढ़ाई में वो अब बहुत वीक हो रही है। इतना पढ़ती है, सुबह शाम पढ़ती रहती है। मैं इंशाल्लाह अच्छा आपको नहीं आता। मैं बताता हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं बताता हूँ, वजीफ़ा भी बताता हूँ, इंशाल्लाह इसके मसले का जवाब भी देता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मस्कत से बात कर रही हूँ सना। मेरे हस्बैंड का नाम है तनवीर साबिर। तनवीर साबिर। और उनकी अम्मी का नाम है इरशाद बीबी।
इरशाद बीबी। जी मेरी बहन सना हम लोग बताइए। यहाँ मस्कत में ना ट्रांसपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे बेहतर है या फिर पाकिस्तान में बेहतर है। और दूसरा ये मुझे पूछना था कि हम दोनों के मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है। मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह, ट्रांसपोर्ट के और काम के मैं लिए भी मतलब एक बताता हूँ। बात और वो मैं आपसे पूछना चाहती कि मैं लाइव नहीं आपसे कुछ डिस्कस कर सकती, तो आपका नंबर मिल सकता है? मेरे नंबर सभी प्रोग्राम के आखिर में तकरीबन चलते हैं, उसको आप देखती रहिएगा प्रोग्राम आखिर तक, तो आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे, ईमेल भी मिल जाएगा और राब्ते भी इंशाअल्लाह हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप प्रोग्राम देखिए, मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं सलामत अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सलामत भाई। रिश्ते के लिए सहारा करवाना था। लड़के का नाम है जी साकिब, मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। उसकी वालदा का नाम है जी नसरीन बीबी। नसरीन बीबी, ठीक है। हाँ लड़की जी, का नाम? लड़की का नाम मरियम है। मरियम की वालदा? मरियम की वालदा का नाम सरफराज बेगम। सरफराज। ये रिश्ता हो चुका है या रिश्ता अभी लगा है? अभी देख रहे हैं ना, तो पहले सोचे सहारा करवा लें। जज़ाकल्लाह। पहले ही कराया जाता है इस्तिखारा, होने के बाद इस्तिखारा कराना नहीं चाहिए, इसलिए कि फिर अगर ना में आ जाता है तो फिर पूरी ज़िंदगी मामलात जो हैं वो शक व शुबहात में ही रहते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से? हेलो। जी हेलो। जी मेरी बहन फरमाइए। मैं साजिदा बोल रही हूँ सऊदी अरब से। मैंने अपनी बेटी का मसला पूछना है। जी बताइए। मेरी बेटी का नाम वर्दा है और मेरा नाम साजिदा है। वर्दा? मेरी बेटी वर्दा। ठीक है, वर्दा बिनते साजिदा, क्या पूछना है इनके मुतालिक? इसका ये पूछना है कि उम्र माशाल्लाह 26 साल हो गई है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं। तो ये सऊदी अरब में ही है आपके साथ? सऊदी अरब में ही है आपके साथ ही हैं ये? हाँ जी, पूरी फैमिली इधर ही रहती है। कोई कारोबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अल्लाह आसानियाँ फरमाए। को फालज हुआ हुआ है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए इंशाअल्लाह। लगा के बताएं कि हमारे घर पे क्या सिस्टम है। बच्चों के बड़ा बेटा भी ऐसे ही है, इस बहन से छोटा है, उसका नाम है आदिल। आप मेरा नंबर सभी नोट कीजिएगा, उस पर अपने पूरी फैमिली के व्हाट्सअप कर दीजिएगा नाम, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दे दिया जाएगा। अभी बच्ची के मुतालिक जो आपने सवाल किया, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह आपको जवाब देता हूँ। और नाज़रीन, आपको पता है कि प्रोग्राम में ब्रेक भी आता है, वक्फ़े भी आते हैं, तो एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है। इंशाअल्लाह ताला इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आपके सवालात जो आए उनके जवाबात भी देंगे और मज़ीद कॉल्स भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, तो इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह कुछ लम्हे में वापस आते हैं। खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम रूहानी दुनिया में आपके साथ हैं और आपके सवालात भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आए, उनके जवाबात भी देता हूँ। और इससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक दो मज़ीद कॉलर्स को शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से? मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। नाम बताइए। क्या कहते हैं, दुबई गए हैं, 2 मंथ हो गए ना उनको। जी जी। जॉब नहीं हो रही उनकी वहाँ पे। अच्छा, नाम तो बता दें। मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील। समझ नहीं आया मेरी बहन। मोहम्मद अकील। अकील, मोहम्मद अकील। वालदा का नाम? यास्मीन बानो। यास्मीन। जॉब नहीं हो रही इनकी, दुबई में है ये? जी जी, इस्तिखारा करके बताएं इनका क्या मसला है, कोई मैं इंशाल्लाह भी बता दें। अभी बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, वजीफ़ा भी बताता हूँ, मसला भी बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन। कराची से। और मेरी वालदा का नाम रुबीना इम्तियाज। फातिमा मेरी बहन कराची से। आपकी अम्मी का नाम बताइए अगर आपका मसला है तो। रुबीना इम्तियाज। रुबीना इम्तियाज़, क्या मसला है? जी मुझे ये पूछना था कि मैंने जॉब के सिलसिले में जो है वो टीचिंग के सिलसिले में जो है वो सीवी दी हुई है बहुत सारी जगह पर। जी जी। स्कूलों में नौकरी नहीं हो रही, मतलब ये सवाल ये है कि नौकरी नहीं हो पा रही। कोशिश ये है मगर हो नहीं रहा कुछ। मैं इंशाअल्लाह आपका हिसाब भी देखता हूँ, वजीफ़ा भी आपको बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए और इंशाअल्लाह काफ़ी सारे सवालात अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हुए, मैं चाहता हूँ कि पहले इनके जवाबात आपको दूँ, वजीफ़े बताऊँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कॉल्स को शामिल करेंगे। तो आज के पहले
کالر رفت سمرین بنت صالحہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو رشتے کا مسئلہ ہے، دوسرا آپ کے بال گرتے ہیں، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور بال گرنے کے لیے سورہ ابراہیم 1 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور دم کے پانی سے اپنے سر کو دھوئیں۔ یہ احتیاط کیجیے گا کہ دم کیا ہوا کسی بھی سورہ مبارکہ کا یا آیت کا پانی گٹر یا نالی میں نہ جائے۔ کوئی برتن رکھ لیں یا کچی زمین میں بیٹھ کے سر کو دھو لیں تاکہ پانی جذب ہو سکے۔ امیرہ بنت بھلی میری بہن آپ نے غلام سربر بن فیروزہ مائی کے متعلق پوچھا ہے کہ آپس میں بنتی نہیں ہے، تھوڑی یہ آپ کی بات نہیں مانتے، رب کریم آپ دونوں محبتیں قائم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن ان کے ساتھ کوئی جادو یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے، نہ بننے کی وجہ ہے کہ دونوں کے معاملات صحیح نہیں ہیں، آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے بلا وجہ کی کسی بات پہ، ظاہر ہے پھر شوہر بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، آیت نمبر 58، اس کو 66 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، خود بھی پی لیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ دونوں کے ساتھ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ خرم شہزاد بن زاہدہ کے متعلق جو بہن آپ نے کال کی کہ دکان پر تھے اور دکان بند کرنے کے بعد یہ دکان پہ گر گئے، اس کے بعد ان کی کمر میں شدید تکلیف ہے، 1 ہفتہ ہو گیا، رب کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ، شاید کسی شریر جن نے ان کو ٹکر مار کے یا دھکا دے کر گرایا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ان کا خراب ہوا ہے، اور ابھی طبعی طور پر تو کمر کا درد ہے مگر یہ واقعہ جو ہے وہ جنات کی وجہ سے ہوا ہے، تو ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اور تعویذات ضرور منگوائیے گا، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ان کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ شکیل میرے بھائی آپ نے ملنے کے لیے پوچھا تھا، تو ملنے کے لیے میرے نمبرز چلتے ہیں، اس پر کال کر کے آپ ایڈریس لے لیجئے گا، بڑا آسان ایڈریس غریب آباد چورنگی کا ہے، انشاءاللہ آ جائیے گا، آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ دوسرا بھی سوال خرم شہزاد بن نجمہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے فی الوقت آپ کے لیے سفر مناسب نہیں ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 804 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، رب کریم انشاءاللہ بہتر تدبیر عطا فرمائے گا۔ عابد بن حمیدہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کو ہاتھ میں چوٹ لگی تھی، گرنے کی وجہ سے آپریشن کا وقت گزر گیا، طبیعت بہتر ہے مگر مکمل صحتیاب نہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد یا شافی الامراض 391 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، متاثرہ جگہ پر دم بھی کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ فریہ بنت روبینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ پڑھائی میں بہت کمزور ہو گئی ہے، بہت اچھا پڑھتی تھی اور بیمار بھی رہنے لگی ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن اس کے اوپر نظر بد کا معاملہ ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اس کے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد 303 مرتبہ یا علیم یا اللہ 303 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پلائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ثنا میری بہن آپ نے تنویر کے متعلق پوچھا ہے، اور مسکت سے ہمیں کال کی، تنویر بن ارشاد بی بی کہ ٹرانسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں، رب کریم آپ کے کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ تنویر بھائی کے نام سے الحمدللہ حساب بہتر آ رہا ہے، آپ کام کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور برکتیں حاصل ہوں گی۔ سلامت علی محمد ثاقب بن نسرین اور مریم بنت سرفراز بی بی کے متعلق جو رشتے کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ مناسب ہے، اور بارہا یہ میں ذکر کرتا ہوں اس چیز کا کہ رشتے کا استخارہ ضرور کروائیں، مگر دنیاوی طور پر بھی پوری مکمل معلومات بھی کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استخارے میں ہاں آ گئی، اب کسی چیز کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، پوری مکمل معلومات کریں۔ جس طرح ایک عام طریقہ ہے ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کہ جب رشتہ کرتے ہیں تو خاندان بھی دیکھتے ہیں، کام بھی دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو اس طرح ضرور کیا کریں کہ صرف استخارہ کرنے سے کسی چیز کو اوکے مت کریں، پہلے مطمئن ہو، استخارے میں بھی ہاں آ جائے تو انشاءاللہ مزید
مطمئن ہو اور رشتہ کر دیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ وردہ بنت ساجدہ کے متعلق جو بہن آپ نے سعودی عرب سے کال کی کہ بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ وردہ کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ 215 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ اور آپ میرے نمبروں پر اپنے جو گھر کی آپ نے پریشانی بتائی کہ فالج کا مسئلہ ہو گیا تھا اور دوسرے معاملات خراب ہیں، اس کے لیے واٹس اپ کر دیجئے گا، نام بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ سعودی عرب ہمارے تعویذات نہیں جاتے۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان کی کسی بھی شہر سے ہو یا انڈیا سے ہو تو اپنے گھر پر تعویذ منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ بھیج دیے جائیں گے، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے گا۔ محمد عقیل بن یاسمین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ یہ دبئی میں ہے اور ان کی نوکری کا کوئی سبب نہیں مل رہا پچھلے 2-3 مہینوں سے، میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن کوئی جادو بندش کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، قدرتی طور پر پریشانیاں ہیں۔ ان کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 210 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور نوکری اسباب اگلے مہینے تک بن جائیں گے۔ فاطمہ بنت روبینہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ جگہوں پر ہم نے سی وی دی ہے مگر نوکری نہیں ہو رہی، رب کریم رحمت سے آپ کے لیے اس کے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن آپ کے ساتھ گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور 135 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں۔ اپنی نوکری کے لیے، اپنے رزق کے اسباب کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ الحمدللہ تمام سوالات جو اب تک میں نے لیے تھے ان کے جوابات آپ کی نظر کیے۔ مزید کالز کو انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلے کالر ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میں امتیاز تو جی امتیاز بھائی۔ جی میری امی کا نام ہے ارشاد بی بی۔ ارشاد بی بی، ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے۔ جی بابا جی میرے کو 1 سال تقریباً ہونے والا کہ میرے کی بہت پرابلم ہے، کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی۔ بیمار رہتے ہیں؟ کویت میں ہیں؟ کویت میں ہوں میں۔ کویت میں ہیں، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور اس کا مسئلہ بھی بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں۔ رب کریم اپنی رحمت سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ میں مچ سے بات کر رہی ہوں، بی بی جمیلہ بات کر رہی ہوں۔ بی بی جمیلہ، مسئلہ آپ کا ہے تو امی کا نام بتا دیجئے۔ میری امی کا نام شاہ بی بی۔ شاہ بی بی، جی ہاں۔ جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ بچپن سے میرا رشتہ طے ہوا تھا، پھر میں اپنے بھائی کے بدلے میں اپنے خالہ کے بیٹے کو تھی۔ اچھا، مجھے اس لڑکے کا نام بتا دیں اگر آپ وہاں رشتے کے متعلق پوچھنا چاہتے۔ نہیں، وہاں پر میرا رشتہ نہیں ہوا۔ اچھا جی ہاں، میرا رشتہ وہاں پر نہیں ہوا اور میرا بھائی کا بھی نہیں ہوا۔ اب سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میری بندش میں ہے کہ رشتہ نہیں، رشتے بہت آتے ہیں لیکن میرا رشتہ نہیں ہوتا ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہوں، طبیعت ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو رشتے کا حساب بھی بتاتا ہوں کس وجہ سے نہیں ہو رہا، اور انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کو پڑھیے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی یہ نمبر نہیں لگ رہا ہے بابا جی کی۔ میرے بھائی آپ آنیئر ہیں، میں خود اقبال بابا آپ سے بات کر رہا ہوں، فرمائیے۔ جی سر، میری بینک کی کچھ، آپ ٹی وی کا آواز تو بند کر دیں، آپ ٹی وی کا آواز تو بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سر، جو ٹھیک ٹھاک بیدار؟ میری مسئلہ یہ ہے کہ کالز جب آپ کرتے ہیں، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب کال مل جائے تو پھر میرے سے رابطہ کرنے، بات کرنے کے لیے میری طرف توجہ دیں۔ آپ ٹی وی کی آواز سن رہے تھے اور شاید بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، تو یہ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال ایک اور کالر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मैंने बाबा जी से बात करनी है। फरमाइए जी, फरमाइए, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हजरत साहब, ये मैं बसाजा बोल रही हूँ दुबई से। जी। और ये करीमदाद का मसला है, 3-4 महीने वहाँ पे आई थी, जब से उसका काम नहीं है। करीमदाद की वालदा का नाम बताएं। बस थोड़ी देर के बाद जवाब दे ताकि मैं टीवी का आवाज खोल के सुन सकूं। करीमदाद की वालदा का नाम बताएं। मुझे बता दे, मैं ही पढ़ूं उसके लिए। इसकी वालदा का नाम बताएं ना, करीमदाद की। सनबखा। सनबखा क्या? माँ का नाम सनबखा है और बेटे का नाम करीमदाद। नहीं समझ नहीं। करीमदाद की माँ का नाम क्या बता रही हैं? सनबखा। सनबखा। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, रिस्क के लिए बताता हूँ इंशाअल्लाह। और नाजरीन, आपको पता है कि प्रोग्राम रूहानी दुनिया में ब्रेक भी आते हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा ब्रेक आ गया है और हम इंशाअल्लाह ताला एक मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, आपके सवालात के जवाबात भी देते हैं और मज़ीद कॉल्स इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इंतज़ार कीजिए, हम वापस आए। खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम रूहानी दुनिया में ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपकी मज़ीद कॉल्स भी इंशाअल्लाह लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये अर्ज़ कर दूं कि अब प्रोग्राम में आखिर सेगमेंट जो होता है, इसके बाद आखिर में दुआ भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप दुआ में ज़रूर शिरकत किया करें और आमीन कहा करें। हो सकता है कि किसी एक की आमीन से हम सब का बेड़ा पार हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे नंबर्स रूहानी दुनिया के आपके स्क्रीन पे होते हैं, जिनको लिखकर आप ख़त के ज़रिए तावीज़ात भी मंगवा सकते हैं। और इसको लिखने के लिए कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल जो है वो पहले से रखा करें। बाज़ लोग फिर बाद में फ़ोन करके इस तरह बोलते हैं कि हम तो लिख नहीं पाए। तो लिख कैसे पाते हैं? आपके पास ना कॉपी थी ना पेंसिल थी, लिखेंगे कैसे? तो इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल्स लेते हैं और फिर आप अपना एड्रेस वगैरह भी हमारा लिखते रहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से? मैं मैक्लोड से बोल रही हूँ। मेरा भतीजा है मोहसिन रजा। मोहसिन रजा। नाम है नवाब बेगम। नवाब बेगम। हाँ जी, उसके ना मेदे में काफी दर्द रहता है। किस चीज़ में दर्द रहता है बहन? किस चीज़ में दर्द रहता है? मेदे में मेदे में दर्द है ना, ये चेस्ट है ना, चेस्ट पे। अच्छा, मेदे में दर्द रहता है। रब्बे करीम इसको शिफा अता फरमाए। मोहसिन रजा फरमाया ना आपने? हाँ जी, मोहसिन रजा शाह। ठीक ठीक है, मैं इंशाअल्लाह बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए और मैं जवाब भी देता हूँ, इसके लिए वजीफ़ा भी बताता हूँ अल्लाह की रहमत से। एक और कॉलर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। आप कौन और कहाँ से? मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आसिफ। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद साद है, वालदा का नाम जुबैदा खानम है। जुबैदा खानम। जुबैदा खानम तो समझ में आया, बच्चे का नाम दोबारा बताइए आसिफ भाई। मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। जी जी साद, ठीक है। मसला क्या है? बाबा साहब वो पढ़ता नहीं है, पर तालीम में वो और बातें बहुत करता है, होशियार है, मगर स्कूल में दिल नहीं लगता और किताबों में कोई चीज़ उसको आती नहीं, सबक नहीं आता। अच्छा अच्छा, इसकी उम्र क्या हो गई माशाल्लाह से? उम्र तकरीबन 12 साल होगी। 12 साल है। पढ़ाई का मसला, मैं इंशाल्लाह वजीफ़ा बताता हूँ। आप कॉपी और पेंसिल अपने पास रखिए ताकि वजीफ़ा लिख सकें और उस पर अमल कर सकें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बिल ज़रूर कामयाबी होगी। एक और कॉलर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? सलीम बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी सलीम बात कर रहा हूँ अहमगढ़ से। सलीम जी। सलीम भाई, अम्मी का नाम बताइए अगर आपका मसला है तो। सर मेरी वालदा का नाम कनीज़ बीबी है, मेरी एक बाजी है उसका नाम रुखसाना बीबी है। रुखसाना किसका नाम बता रहे हैं? मेरी हमशीरा है, बहन है। अच्छा, आपकी बहन का नाम रुखसाना है। मसला किसका है? रुखसाना बहन का है या आपका मसला है? सर उसके लिए है, उसका कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, रुखसाना बिनते कनीज़ बीबी का रिश्ते का मसला है। ठीक है सलीम भाई, मैं जवाब देता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? ठीक है, मेरा नाम हमजा है और मेरी वालदा का नाम शमीम अख्तर है। मेरा ये इशू है कि मैं बार बार आर्मी में अप्लाई कर रहा हूँ तो फाइनल। अच्छा, हमजा वालदा का नाम दोबारा बताइए। जी शमीम अख्तर। शमीम अख्तर। अब फरमाइए क्या सवाल कर रहे हैं?
میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ میں بار بار آرمی کے مطلب جو فائنل لسٹ ہوتی ہے سارا کوئی ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے نا, آرمی میں اپلائی کر رہے ہیں, فائنل لسٹ نہیں آ رہی میری کمیشن آفیسر کی. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں, خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے, اور وظیفہ بھی کامیابی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. پابندی سے پڑھیے گا, انشاءاللہ اللہ کی عطا سے کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون اور کہاں سے؟ ہلو جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی رانا اسماعیل نام ہے ان کا, اور ان کی والدہ کا نام ہے مسرت بیبی. مسرت تو سمجھ میں آیا, ان کا خود کا نام کیا ہے؟ رانا اسماعیل. رانا اسماعیل, ٹھیک ہے. مسئلہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے, ان کو کام سے جلدی پیسے نہیں ملتے. کام کرتے ہیں مگر پیسے نہیں ملتے؟ ہاں جی, جلدی نہیں ملتے, بڑی لیٹ ملتے ہیں. اللہ آسانیاں فرمائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں, اور پروگرام میں ظاہر ہے کہ وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی, یوں ہی وقت گزر جاتا ہے. سوالات بھی میرے پاس ہو گئے اور پروگرام بھی اپنے اختتام کی طرف ہے. تو پہلے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے جو سوالات آئیں ان کے جوابات دے دوں, پھر مزید وقت رہا تو انشاءاللہ کال لے لیں گے, ورنہ دعا کی طرف چلیں گے. تو امتیاز بن ارشاد بی بی, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کویت میں ہیں اور 1 سال سے بیمار ہیں. رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمایا. اور میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد کا معاملہ ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, اپنے اوپر دم کریں, اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوا لیں. بی بی جمیلہ بنت شاہ بی بی, میری بہن آپ نے فرمایا کہ کہیں رشتہ آپ کا ہوا تھا بچپن سے, وٹے سٹے گا, مگر وہ رشتہ وہاں نہیں ہو پایا, اب رشتے نہیں آ رہے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن کسی قسم کے جادو, جنات, اثرات کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آپ کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد صرف 88 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پابندی سے پڑھیے گا, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا. کریم داد بن سنبخا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا, ان کے روزگار کا مسئلہ ہے. رب کریم ان کو رزق حلال کثیر عطا فرمائے. 279 عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں, دعا کریں. اور مزید اگر وقت مل جائے, آج کل وقت کی تنگی کی وجہ سے وظائف لوگ صحیح طرح نہیں پڑھ پاتے, اور وظائف کیا, نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے. نماز مسلمان کے اوپر فرض ہے, وظیفے نہ بھی پڑھیں تو بھی نماز ہمارے اوپر فرض ہے. اس کو لازم اپنے ساتھ رکھیں, اس کو قائم کریں, نماز کی پابندی کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی. میرا لالچ یہی ہوتا ہے پابندی میں وظیفوں میں نماز کی اس لیے بھی لگاتا ہوں کہ نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ ہم کسی مجبوری کے تحت, بیماری میں, پریشانی میں رب کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور وظیفے پڑھتے ہیں, نماز کے پابند بن جائیں. بس استقامت کے ساتھ نماز کی پابندی کو قائم رکھیں تو اللہ کے عطا سے کرم ہوگا. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27, یہ 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ کریم داد خود پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی مزید کرم ہوگا. محسن رضا بن نواب بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے, اس کے معدے میں بڑی تکلیف رہتی ہے, رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے اس کا مرض جو ہے وہ طبعی ہے, یعنی جسمانی ہے, کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 79, ام ابرمو امرن فإنا مبرمون, اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کریں اور اس کو پلائیں. اور یہ دم کرنے کا طریقہ ہے کہ بوتل میں دم کر لیں, عشاء کے بعد اگلے دن عشاء تک اس پانی کو ختم کر لیں, پھر عشاء کے بعد دوسرا نیا پانی دم کر لیں, وہ اگلے دن تک چلائیں. اسی طریقے سے عمل کو رکھیں, اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. محمد سعد بن زبیدہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 12 سال کا بچہ ہے, بہت اچھا تھا پڑھائی میں, آج کل پڑھ نہیں رہا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد کا معاملہ ہے. اس کی والدہ کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد بچے پہ دم کریں. اور عشاء کے بعد یا علیم یا اللہ 150 مرتبہ پڑھیں, پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اس کو پلاتے رہیں, جیسے جیسے موقع لگے اس کو پلائیں, انشاءاللہ اس کا ذہن لگ جائے گا. سلیم میرے بھائی آپ نے رخسانہ بنت کنیز بی بی کے متعلق جو پوچھا ہے رشتے کا, میرے العادات کے حساب سے اس بہن کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ, اس کو بولیں نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد
3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 916 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ حمزہ بنت شمیم اختر، میرے بھائی آپ فرما رہے تھے کہ کمیشن کا امتحان میں آپ کو غالباً آرمی میں آپ نے کیا ہوا ہے، اس میں ترقی نہیں مل رہی، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے علم کے حساب سے انشاءاللہ ان قریب آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ ربی لا شریک لہ عشاء کے بعد 874 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی جلد کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ رانا اسماعیل بن مسرت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ کام کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، پیسے نہیں ملتے، تو ایسے معاملات جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اس وقت ایسا دور نہیں کہ جس کا وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے تو یہ بڑا افضل ہے، مگر اس وقت کہاں ہے، لوگ کام کرا کر بھول جاتے ہیں، چکر لگواتے ہیں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے، ان کو بولیں۔ 212 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھا کریں اور پڑھنے کے بعد دعا کرا کریں، اور کچھ ذہن کو بھی اچھا بنائے کہ پیسے لیا کریں لوگوں سے۔ اس وقت موقع پر جو پیسے مل جاتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ 9 نقد 13 ادھار، تو 9 نقد ہی لے لو، 13 ادھار کرو۔ رب کریم ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو پروگرام میں شامل ہوئے، رب کریم اپنی رحمتوں سے پیارے محبوب علیہ السلام کے جن کے جو مسائل ہیں رب اپنی رحمت سے اپنی حکمت سے ان کو حل فرمائے۔ پروگرام میں وقت کتنا ہے؟ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ اتنا قریب آ چکا کہ دعا کا آج وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے اور ہفتے کو پھر ہم 7 سے 8 پروگرام روحانی دنیا میں حاضر ہوں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پڑوسیوں کا اور خاص طور پر اپنے اہل و عیال کا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہت بڑی بھلائی ہے کہ جو لوگ گھر میں اندھیرا کر کے مسجد میں چراغ جلاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ گھر میں روشنی کریں، اور پروگرام روحانی دنیا سے ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی 7 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ